ہمارا بستر ہے اس پہ اکثر احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے. اب ہم سوتے ہوئے اس پہ چاروں قل جیسے پڑھ رہے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں جن کو پاک کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، جیسے بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے گدے ہوتے ہیں، انہیں پاک کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر اس میں کوئی نجاست وغیرہ لگ جائے تو کوشش کریں کہ اس کی اسمیل وغیرہ ختم کر دیں، اس کے نشانات جہاں تک ختم کر سکتے ہیں اس کے وجود کو ختم کر دیں. نشان تو بعض اوقات باقی رہ جاتا ہے لیکن وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، ہے تو ناپاک. اگر آپ اس پہ ایک چادر بچھا دیتے ہیں، ایسی چادر کہ اس کے نیچے سے وہ نجاست نظر نہیں آ رہی، تو بس اب تو اس پر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیں، کیونکہ موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے چاہے نیچے نجاست موجود ہو. تو جب نماز اس پہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ذکر الہی تو بدرجہ اولا کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. ہاں، کوئی اگر تقوی اختیار کرنا چاہے تو وہ سائیڈ میں ہٹ کے بیٹھ کے پڑھے. لیکن ہم اکثر یہ اس دور کے اعتبار سے جو ہمارے اکابرین کی تعلیمات کا خلاصہ وہ یہی ہے کہ یہ دور تقوی اختیار کرنے کا نہیں بلکہ فتوے کا دور ہے. تقوی پہ آپ چلتے رہیں گے تو آپ کی زندگی بہت دشوار ہو جائے گی. نہ آپ جو موٹر سے پانی کھینچتے ہیں وہ پانی کھینچنا آپ کے لیے جائز رہے گا، نہ جو آپ سوئی گیس کو کھینچنے کے لیے علیحدہ کنیکشن لے لیتے ہیں یا مشینیں لگاتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، نہ آپ کا بینک میں پیسہ رکھوانا جائز ہوگا، نہ اجتماعی قربانیاں آپ کی جائز ہوں گی. اگر تقوی کی طرف ہی آ جائیں تو سب ختم ہو جائے گا. اس لیے فتوے کی طرف آئیں اور جو ہم نے آپ کو بتایا اس پہ عمل کریں.